السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں عجب قصے جو سنو تو روح تک اتر جائیں۔ آج کا واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جو کعبہ شریف کے پاس آیا، مگر نہ اس کا چہرہ انسانوں جیسا تھا نہ اس کی کہانی۔ آخر کیا تھا اس کے ساتھ؟ کیوں اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور کیوں اس کا چہرہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا؟ چلیے اس روح کو جھنجھوڑ دینے والے قصے کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک واقعہ ابو المفاخر سے روایت ہے جو ہر اس شخص کے لیے عبرت کا پیغام ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت میں تھا۔ حرم شریف میں لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ نقاب میں تھا اور وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، لیکن طواف کرتے وقت بار بار کہتا جا رہا تھا، اے اللہ مجھے بخش دے، حالانکہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حرم کعبہ کے مشائخ وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ اے شخص، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ جتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے لوگو، آؤ میرا واقعہ سنو تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ میری مایوسی کا سبب کیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور اس نے قصہ شروع کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لشکر میں شامل تھا جو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کر رہا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو میں ان سپاہیوں میں تھا جو آپ کا سر مبارک لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ ہم 50 لوگ تھے جو شہداء کے سروں کی نگرانی پر تھے۔ رات کے وقت میرے ساتھی امام حسین کے سر مبارک کو درمیان میں رکھ کر چاروں طرف گھیرا ڈال کر شراب پیتے تھے۔ میں ان سے دور رہتا تھا اور اپنی اس حالت پر خود افسوس بھی کرتا تھا۔ ایک رات میں جاگ رہا تھا اور میرے سب ساتھی شراب پی کر سو گئے۔ تب میں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر مبارک پر ایک نورانی خیمہ تن گیا ہے اور چند نورانی شکلیں ہوا میں نظر آئی۔ پھر ایک شخص سبز لباس میں سفید امامہ باندھے میرے سرہانے آیا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ اللہ کے مقبول فرشتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انبیاء کرام کی جماعت آئی اور سب سے آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ تشریف لائے۔ ہر شخص نے امام حسین کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر فرشتوں کا ایک جتھا جن کے ہاتھوں میں آنکھ کے گرز تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ان نامراد نگرانوں کو ہلاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی اور ان فرشتوں نے ان 50 سپاہیوں کو آگ کے گرز سے جلا کر خاک کر دیا۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے چلا کر کہا کہ الامان یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دور ہو جا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کی بات رد نہیں فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے چہرے پر نقاب کیوں ڈالا ہے؟ اس نے کہا کہ اس واقعے کے بعد میرا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ لوگوں کے اصرار پر اس نے اپنا نقاب ہٹایا۔ لوگ دیکھ کر کانپ گئے۔ اس کا چہرہ بالکل سور کی شکل میں بدل گیا تھا، ایک دم سیاہ اور ڈراؤنا۔ مشائخ حرم نے کہا کہ اے شخص، جتنی جلدی ہو سکے ہم سے دور چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ وہ شخص چہرے پر نقاب ڈال کر وہاں سے چلنے لگا۔ صرف 10 قدم دور گیا ہوگا کہ آسمان سے بجلی کڑکی اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ دوستوں، یہ صرف قصہ نہیں، ایک حقیقت تھی جو ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دشمنی رکھتا ہے۔ عجب قصے میں آج کا واقعہ اگر آپ کی روح تک اتر گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روحانیت بھرے یہ عجب قصے آپ تک لگاتار پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں
ایک اور قصے میں ایک اور روحانی حقیقت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.